اہم سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت کی، جس میں ہے معاملہ فوجی عدالتوں کا اور ملٹری ٹرائل کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا آلریڈی ایک بینچ 5 رکنی ان فوجی عدالتوں کو اور ان کے تحت سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے چکا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک ریویو پٹیشن فائل کی گئی تھی جو اس وقت آئینی بینچ جو جس طرح سے وجود میں آیا آپ کو پتا ہے۔ تو بہرحال یہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں اس کیس کو سن رہا ہے اور آج اس سلسلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ ایک عبوری ریلیف کہا جا رہا ہے، کوٹ اینڈ کوٹ عبوری ریلیف کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت لوگ ملٹری تحویل میں ہیں ان کے لیے ایک ریلیف کی صورت نکالی ہے سپریم کورٹ نے، اور وہ ریلیف کچھ یوں دیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے ٹرائل مکمل کر لیے ہیں آپ ان کا فیصلہ سنا دیں۔ اس سے پہلے بھی اس نقطے کے اوپر کافی سماعت میں پچھلی سماعت میں بات ہوئی تھی جس پر مسرت حلالی صاحبہ نے یہ بات کی تھی کہ جناب اگر ہم یہ اجازت دے دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ فیصلے سنا دیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے ملٹری کورٹ کے دائرہ اختیار اور دائرہ سماعت کو جو ہے قبول کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے، تو یہ تو ایک حتمی فیصلے کی طرح کی صورت بن جائے گی۔ لیکن اس وقت تو یہ استدعا مسترد کر دی گئی تھی، لیکن آج اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جن کے ملٹری ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں ان کی سزائیں ہیں یا ان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ سنا دیے جائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً جو 86 ملزمان بتائے جا رہے ہیں ان ملزمان میں کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر شاید جرم ثابت نہ ہوا ہو، وہ باعزت بری ہو جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر اگر جرم ثابت بھی ہوا ہو، معمولی نوعیت کی سزائیں بھی ہوں جیسے 1 سال 1.5 سال یا کچھ اس طرح، تو ممکن ہے کہ جب وہ فیصلے سنائے تو آلریڈی ان کی سزا چونکہ پوری ہو چکے گی، 1.5 سال تو ہو چکا ہے آلریڈی ان کو جیلوں میں یعنی ملٹری تحویل میں، تو ایک طرح سے وہ اپنی سزا مکمل کر چکے ہوں گے تو ان کی بھی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ تیسرے وہ رہ جائیں گے کہ جن کو زیادہ کوئی لمبی سزائیں دی ہیں تو ان کا ایک الگ معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو 85-86 لوگ ہیں ان کا ایک کم از کم فیٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آج سپریم کورٹ کا ایک اہم معاملہ تو ہے، اگرچہ جو پوری سماعت ہوتی رہی اور جو ریمارکس آتے رہے وہ بالکل اس کے برعکس نظر آ رہے تھے، اور خاص طور پر جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں یا پھر مسرت ہلالی صاحبہ ہوں، یہ لوگ ایسے سوال اور ایسے ریمارکس دے رہے تھے جیسے کہ وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کوئی زیادہ مطمئن نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں، جیسے کہ آلریڈی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ موجود ہے۔ تو اب اس سارے معاملے کے اوپر جو بعد میں فیصلہ آیا وہ اس کے بالکل برعکس آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سجی دکھا کے کھبی مارنا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی وہ کہتے ہیں نا فقط زیب داستان کے لیے ذرا لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے، لوگ ذرا ایک دم الرٹ ہو کے دیکھیں کہ ہیں آئینی بینچ تو ریمارکس بڑے ڈیفرنٹ قسم کے دے رہا ہے، تو اس طرح کی کوئی لگتا ہے کوئی صورتحال بنانے کے لیے ریمارکس تو اس قسم کے دیے جا رہے تھے، لیکن آئیڈیا سب لگا رہے ہیں اس بات کا کہ بیسکلی یہ جو آئینی بینچ ہے اس سے آپ یہ کوئی توقع نہ رکھیں کہ یہ بہت کوئی موجودہ نظام کے خلاف آپ کو فیصلہ دے سکے گا۔ اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام کی اپنی حمایت یا ان کی رضامندی سے ہی اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے، ان کے خلاف جانے کی اس آئینی بینچ میں زیادہ ہمت اور جرت ہوگی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس فیصلے کو مختلف لوگ مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شروع میں تو یہ بات بھی ہو رہی تھی ریمارکس میں کہ جی جو بندہ ملٹری جوائن ہی نہیں کرتا تو اس کو آپ یعنی جو سویلین ہے جو فوج کا حصہ کبھی بنا ہی نہیں، اس کے اوپر آپ آرمی ایکٹ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آرمی ایکٹ تو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں نا جو فوج کو جوائن کر لے، اس کا ملازم ہے، فوجی ہے، تو آپ اس کے اوپر آرمی ایکٹ لگا دیں، لیکن جو ہے ہی نہیں اس کا ملازم تو اس کے اوپر آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اس نقطے پہ بحث ہو رہی تھی، اور یہ ایک بہت وزنی پوائنٹ ہے جس کے اوپر ایک واضح جواب آنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر کوئی واضح ایسی دلائل یا منطق موجود نہیں ہے کہ جس کے بعد یہ کوئی سمجھے کہ ملٹری ٹرائل سویلینز کا آئینی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواجہ حارث جو کہ یہاں پہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پچھلے فیصلے میں بڑے سقم ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن بظاہر جو سماعت ہو رہی تھی اس میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کو بہت زیادہ کنونس کر سکے ہوں عدالت کو، لیکن پھر بھی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ بنیادی حقوق تو سب کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ سوال بھی اٹھا دوران سماعت
کہ اگر یہ فیصلے سنا دیے جائیں تو اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ اس سے تو پھر یہ بھی سوال اٹھے گا نا کہ جو فیصلے آ جائیں بعد میں، اگر سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ جب آئے، کیونکہ ابھی تو یہ عبوری آرڈر ہے، تو حتمی فیصلہ جب سپریم کورٹ کا آئے گا کہ یہ جو ٹرائل ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں ہیں، آئینی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر جو آلریڈی ٹرائل ہو چکے ہوں گے ان کی حیثیت کیا ہوگی۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس میں صرف ایک اس میں اضافہ کیا ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو اثرات بھی ہیں اور جو اس کے اوپر ایک فیڈ بیک بھی آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بہتر ہی ہے ایک طرح سے، تو کہ ظاہر ہے 1.5 سال سے لوگ بیچارے فوجی تحویل میں ہیں، اور جو ان کے وکلا ہیں وہ تو آ کے یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ کم از کم ان کے فیصلے آ جائیں، جنہوں نے رہا ہونا ہے وہ رہا ہو جائیں، اپنے پیاروں میں آ جائیں، اور جنہوں نے قید مزید کوئی کاٹنی ہے تو سپریم کورٹ نے آج یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ جن کو قید سنا دی جائے وہ جیلوں میں ٹرانسفر کر دیے جائیں، تو کم از کم وہ بھی عام پاکستانی جیلوں میں آ جائیں، جس سے یہ ہوگا کہ کم از کم وہ اپنے اہل خانہ سے مل سکیں گے، جو نارمل ایک جیل رولز ہوتے ہیں وہ ان پہ اپلائی ہو سکیں گے۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ وہ ان فیصلوں کے خلاف عام عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں اپیل بھی کر سکیں گے۔ تو اگر ایک دفعہ ایک مسئلہ بیچ میں لٹکا رہے تو ظاہر ہے وہ تو زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے، وہ کتنا لمبا عرصہ چلے وہ زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، تو آپ کم از کم کسی طرف بات کو لگا تو دیں۔ تو اس لحاظ سے تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے کہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ کم از کم لوگ ایک طرف لگیں گے تو صحیح، اس طرح تو وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا پہلو یہ کہ اس طرح سے تو آپ نے ایک طرح یہ مان لیا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں سویلینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ایک راستہ فراہم کر دیا۔ بہت سے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو تو جو سزائیں دینی ہیں دے دلا کے فارغ ہوں، لیکن یہ اس طریقے سے ایک راہ ہموار کر لی جائے تاکہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کیا جا سکے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ سپریم کورٹ آلریڈی اس کے اوپر ایک فیصلہ دے چکی ہو کہ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے ٹرائل، تو اس صورت میں تو پھر عمران خان کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں بچے گی۔ لیکن میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ یہ اگین اگر یہ بات کی جاتی ہے تو یہ پریشر بڑھانے کی نوعیت اور نیت سے ہی کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ اب ہم اس نہج پر آ چکے ہیں کہ اتنا سسٹم کو خراب کیا گیا، اس قدر صورتحال کو پریشان کن کر دیا گیا ہے کہ انسان سوچتا ہے اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، ہونا کیا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن یہ ہے کہ اب یہ 2 بیڈ تھنگز ہی ہیں اور ان 2 بیڈ آپشنز میں سے ہی ہم کو ایک چوائس کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو جی جو لیزر ایول ہے ہم وہ چوائس کر لیں۔ تو یہ ملٹری ٹرائلز کا بھی یہی ہے کہ اصولی طور پر، آئینی طور پر جتنے بھی آپ آئینی قانونی ماہرین دیکھ لیں، موسٹلی وہ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی بھی پذیرائی نہیں دے سکتا۔ ایون سیاسی قیادت میں سے بھی بہت سے لوگ اس کے خلاف ہی بات کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اس طرح لٹکے رہنے سے تو پھر بہتر ہے کہ کم از کم آپ یہی کر دیں کہ کچھ انہیں تھوڑی سزا صحیح، زیادہ سزا صحیح جو ملنی ہے مل جائے، ان کی جان تو چھوٹ جائے۔ تو ہمارا وہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اب لیزر ایول چوائس پر آ چکے ہیں کہ جو کم بری چیز ہے وہی آپٹ کر لو، کیونکہ اچھی چیز تو ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ تو مجھے تو اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی اس فیصلے سے۔ بہرحال یہ افسوسناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد یہ جو ریویو پٹیشن ہے، اگر فل کورٹ سنتی، ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی تو ایک الگ صورتحال ہوتی، لیکن یہاں پر جس طرح سے آئینی ترمیم کی گئی، آئینی بینچ بنوایا گیا، اس میں مرضی کے لوگ بٹھائے گئے، تو اس کے بعد اب زیادہ آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ کوئی آزادانہ فیصلے کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلیے جن لوگوں کی 80-85 لوگوں کی جان بیچ میں پھنسی ہوئی ہے، کسی طرف بات لگے گی تو صحیح کم از کم، تو ان کے اب فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی اندیا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بھی جنوری کے دوسرے ہفتے میں سنا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیاں، اور موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد ہی اب آگے یہ ٹرائل بڑھے گا ملٹری کورٹس کا، جس پہ پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آج جسٹس امین الدین خان صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ اگر پہلے ہفتے میں اس پہ سماعت مکمل ہو گئی تو دوسرے ہفتے میں پھر 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگایا جائے گا۔ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں لگایا گیا، ارلی ہیئرنگ کی اس پہ پٹیشن بھی آ چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ اگر سنتے ہیں تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے گا کہ جناب اس پورے بینچ کو
اختیار بھی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سنے، کیونکہ یہ تو اس کا بینیفیشری ہے، لیکن یہ تو تب کی بات ہے، تب دیکھی جائے گی۔ اس سے یہ نظر آ رہا ہے آج سارے باقی کیسز جو تھے ان کو کاز لسٹ سے نکال کر صرف ملٹری ٹرائل کے اوپر فوکس کیا گیا، جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے کا پلان بہرحال ایک کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے۔